السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المطہرین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی محمد مع الوجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین اور خواتین، آج کی جو محفل تربیتی نشست کے نام سے منسوب ہے، کل سے آپ لوگ بیانات، وعظ اور ارشادات سن رہے ہیں۔ زیب سجادہ نے ایک اچھی فکر کے ساتھ کہ جب 2 روز 3 روز عرس کے موقع سے رہنا ہوتا ہے تو کیوں نہ تعلیم کے سلسلے کو ان 3 روزوں میں ترتیب دیا جائے۔ اس کی کڑیوں میں سے یہ ہے کہ مرد حضرات کے لیے تو کچھ سننے کو مل جاتا ہے، خواتین کے لیے بھی کچھ باتیں سننے کو ملیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ خواتین آئیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب خواتین مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جاتی تھیں، نماز پڑھتی تھیں، مردوں کے پیچھے رہا کرتی تھی، اور حضور جب خطبہ ارشاد فرماتے تو جیسے مردوں کو خطاب کرتے ویسے ہی عورتوں کو بھی خطاب کرتے، لیکن حضور سے زیادہ تر ملاقات مرد حضرات کرتے تھے۔ جمعہ کے خطبے کے علاوہ جب کوئی قافلہ آتا، جب باہر سے کچھ لوگ آتے تو زیادہ تر مرد حضرات ہوتے، تو حضور کی شب و روز محفلیں جو منعقد ہوتی اس میں زیادہ تر مرد ہوتے۔ تو کچھ خواتین آئیں، حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ارشادات، آپ کی باتیں مردوں کو سننے کے لیے زیادہ موقع مل جاتا ہے، لیکن ہمیں موقع بہت کم ملتا ہے۔ جب حضور کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کیا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کی اس بات کو ملحوظ رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، ہفتے میں 1 دن خواتین کے لیے خاص کر لیا جائے تاکہ خواتین کو بھی حضور کے ارشادات کو سننے کا موقع ملے۔ تو حضور نے خواتین کے لیے خاص محفل کا انعقاد فرمایا اور انہیں بھی سیکھنے اور سمجھنے کا موقع عطا کیا۔ میں بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا، خواتین سے خاص کر خطاب ہے آج کی محفل میں کہ ان سے گفتگو کروں، اور اسلام نے انہیں جو مقام و رتبہ عطا کیا ہے، جو عزت و احترام کی چادریں دی ہیں، جو پاکیزگی اور طہارت کا تقدس دیا ہے، اور جو خواتین اسلام نے اسلام کو دوسروں تک پہنچانے میں جو خدمتیں کی ہیں، وہ آج کے زمانے میں بالکل کمتر ہوتی جا رہی ہیں، کمزور ہوتی جا رہی ہیں۔ اس ضمن میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا جو سمجھنے سے متعلق ہو۔
ایک حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان موجود تھے۔ ایک مسافر شخص آیا جو سفید کپڑوں میں ملبوس ہے، چہرہ سفید ہے، چمکتا دمکتا ہے۔ گھوڑے سے اترنے کے بعد حضور کی مجلس میں پہنچے اور پہنچتے ہی حضور کے قریب ہوئے۔ صحابہ نے ذکر کیا کہ اس شخص کو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ حضور کے اتنے قریب ہوئے کہ اس طرح سے قریب ہونے کی صحابہ میں جلدی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ حضور کے جسم کے بالکل قریب آ کر بیٹھے اور 3 سوال کیے۔ پہلا سوال تھا کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، سوال ہوا تو حضور نے ایمان کے حوالے سے بیان فرمایا۔ دوسرا سوال کیا کہ اسلام کیا ہے، حضور نے اسلام کے حوالے سے جواب ارشاد فرمایا۔ اور تیسری بات پوچھی کہ احسان کیا ہے، تو حضور نے احسان کے بارے میں بھی بیان فرمایا۔ اور چوتھی چیز پوچھی کہ قیامت کب واقع ہوگی۔ تو ان چاروں سوالات کے حضور نے جواب ارشاد فرمائے۔ محدثین نے اس حدیث کو اسلام کی کامل تشریح اور کامل تعبیر سے تعبیر کیا ہے کہ اسلام میں ایمان کا بھی بڑا حصہ ہے، اسلام میں اسلامیات یعنی عمل کا بڑا حصہ ہے، اسلام میں احسان یعنی اللہ کی عبادت اس انداز سے کرنا کہ اللہ کو حاضر اور ناظر جانے یا اپنے کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر مانے، اس انداز سے عبادت کرنا یہ احسان کہلایا۔ پھر دنیا کے اختتام کی بات بھی ذکر کی۔ جب اسلام ان چیزوں سے تعبیر ہے تو ہمیں اس چیز کو مکمل معلومات میں رکھنا چاہیے کہ ایمانیات کیا ہیں، اسلامیات کیا ہیں، احسانیات کیا ہیں، پھر قیامت کے متعلق کیا کیا علم رکھنا چاہیے۔ ہمارے گھروں میں مسلم خواتین ہوتی ہیں تو گھر میں جتنے اسلامی تعلیمات چلتی ہیں صرف اتنی ہی باتوں سے واقف ہوتی ہیں۔ بعض کو بہت ساری معلومات ہوتی ہیں کہ جنہیں وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، نماز کا طریقہ، روزے کا طریقہ اور حج وغیرہ کے طریقے سے بھی واقفیت رکھتے ہیں۔ بڑوں کا ادب و احترام، بندوں کے حقوق، اللہ کے حقوق، ان چیزوں کی معلومات رکھتی ہیں۔ اور بعض خواتین کا تعلق یہ ہے کہ رمضان سے صرف ان کا تعلق ہے کہ روزے رکھ لیں، کبھی وقت کے اعتبار سے کچھ نمازیں ادا کر لیں، یا گھروں میں جو اسلامی ماحول کی کچھ رسمیں ہیں اس کو ادا کر لیں۔ پھر وہ اپنے آپ کو سمجھتی ہیں کہ ہم نے اسلام کے معاملے میں پورا انصاف کیا ہے۔ مسلمانوں میں آج اسلام سے دوری کافی ہوتی جا رہی ہے۔ جس اسلام کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ پوری کائنات کی رہنمائی کرتا ہے، پوری انسانیت کی یہ گائیڈ کر سکتا ہے، آج اسی اسلام کو ماننے والوں کے درمیان ان کے گھروں میں اسلام کے حوالے سے بہت کم معلومات ہیں۔ جس اسلام میں پیر کے ناخن کاٹنے سے لے کر سر کے بال کاٹنے کا طریقہ لکھا ہو، سونے کا طریقہ ذکر کیا گیا ہو، باتھ روم میں کس انداز سے بیٹھا جائے یہ ذکر کیا گیا ہو، کروٹیں کیسے بدلی جائیں اس کا تذکرہ ہو، صبح کب بیدار ہونا ہے، شام میں کب سونا ہے، کھانا کیا ہے، پینا کیا ہے، کن چیزوں کو کھانا نہیں ہے، کن چیزوں کو پینا نہیں ہے، ماں باپ کے حقوق کیا ادا کرنے ہیں، اولاد کے حقوق کیا ادا کرنے ہیں، بھائی بہن بیوی شوہر کے حقوق کیا ادا کرنے ہیں، اولاد کے حقوق کیا ادا کرنے ہیں، مزدور کے حقوق کیا ادا کرنے ہیں۔ جب زندگی کے ہر شعبے میں جس اسلام نے رہنمائی بیان کر دی ہو، آج اسلام کے ماننے والے انہی حقوق میں ایک دوسرے سے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں۔ ہماری سوسائٹی اور معاشرے کا ایک طریقہ بنا ہوا ہے کہ ہم اپنے حقوق کیا ادا کرنے ہیں اس پر توجہ کم دے رہے ہیں، دوسرے سے حقوق کیا حاصل کرنا ہے اس پر توجہ زیادہ دی جا رہی ہے۔ ایک بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے کہ تم باپ ہو تو ہمارے حقوق ادا کرو، ہمیں اچھا کھلاؤ، اچھا پلاؤ اور اچھے سے رکھو اور ہماری شادی کر کے ہمارا گھر علیحدہ کر کے دو۔
لیکن جب وہی باپ بنتا ہے تو اپنے اولاد کے لیے حقوق ادا نہیں کرنا چاہتا۔ بیوی شوہر کے حقوق چاہتی ہے، شوہر بیوی سے حقوق چاہتا ہے، لیکن اپنے حقوق ادا کرنے کے معاملے میں زیادہ دلچسپی نہیں دکھاتا ہے۔ آج جس دارالفتاء دارالقضاء میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کس طرح کے مسائل لے کر آتے ہیں۔ جو آدمی اپنا حق لینا چاہتا ہے وہ آدمی ہمارے دارالفتاء تک آتا ہے، اور جس کو حق ادا کرنا ہے وہ 10 مرتبہ بلانے کے بعد بھی نہیں آتا۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر جاؤں گا تو مفتی صاحب کہیں گے کہ بہن کا حق ادا کر دو، بھائی کا حق ادا کر دو، باپ کا حق ادا کر دو، تو وہ حقوق ادا کرنے کے بارے میں نہیں سننا چاہتا۔ لیکن اگر اسی کے کسی بھائی نے یا والد نے اس کا حق مارا ہو تو پھر وہ مدرسے کی طرف آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ میرے حقوق ادا کروانے کے لیے مفتی صاحب آپ کچھ بولیں۔ تو گویا ہماری زندگی کا ڈھانچہ یہ بنا ہوا ہے کہ ہم سامنے والے کے حقوق ادا نہیں کریں گے، لیکن سامنے والا ہمارے حقوق ضرور ادا کرے۔ اسلام نے دونوں طرح کی تعلیمات ذکر کی ہیں۔ باپ سے کہا ہے کہ اپنے اولاد کے حقوق ادا کرو، اولاد سے کہا ہے کہ اپنے باپ کے حقوق ادا کرو۔ اس ضمن میں خواتین کا رول سب سے اہم ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے۔ میں خواتین کی قابلیت کو بہت مانتا ہوں۔ ان کے اندر جو طاقت اور قدرت ہے وہ مرد کے اندر کم ہے تربیت کرنے کے حوالے سے۔ مرد حضرات اتنی تربیت نہیں کر پاتے جتنی عورتیں کرتی ہیں، کر سکتی ہیں، ان کے پاس یہ طاقت اور قدرت۔ ایک اہل علم نے دنیا کے مشکل ترین کاموں کی فہرست تیار کی کہ دنیا میں کتنے کام مشکل ہیں۔ ایک لمبی فہرست کے درمیان اس نے 2 باتیں بھی لکھی ہیں کہ ان مشکل کاموں میں سے 2 باتیں اور مشکل ہیں۔ ایک، اپنے ذہن کی بات کسی کے ذہن میں اتار دینا، اور دوسرا، سامنے والے کے جیب سے پیسے نکال کر اپنے جیب میں ڈالنا۔ یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن ان 2 مشکل کاموں کو کون آسانی سے کر سکتا ہے؟ تو کہا ایک استاد شاگرد کے دل یعنی دماغ میں اپنی باتیں آسانی سے اتار لیتا ہے، اور ایک تاجر دکاندار سامنے والے کے جیب سے بہت آسانی سے پیسے نکال کر اپنے جیب میں رکھ لیتا ہے، یعنی اپنے مال کو اتنے خوبصورت انداز میں بتاتا ہے کہ سامنے والا اپنے جیب سے پیسے نکالے اور فوراً دکاندار کو دے دے۔ لیکن یہ 2 مشکل کام خواتین بہت آسانی سے کر لیتی ہیں۔ ایک، اپنے شوہر کے دل و دماغ میں اپنی بات بتا دیتی اور شوہر کے جیب سے پیسے نکال کر اپنے لیے استعمال کر لیتی۔ یہ 2 قابلیتیں ان کے پاس کافی ہیں۔ جب وہ شوہر پر کنٹرول کر سکتی ہیں تو بچوں پر بھی وہ کنٹرول کر سکتی ہیں۔ ان کے پاس یہ قابلیت اور صلاحیت ہے کہ وہ بچوں کو ٹھیک کر سکتی ہیں۔ آج ہماری سوسائٹی اور معاشرت میں نوجوان بچوں کے حوالے سے بڑی شکایت آتی ہے کہ بچہ میری بات نہیں مان رہا، بچہ میری بات قبول نہیں کر رہا، ماں باپ کے کہنے پر نہیں ہے۔ لیکن یہ صورتحال کیوں پیش آتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بچپن کے دور سے جو تربیت کے طریقے تھے وہ تربیت نہ کرنے کی بنیاد پر یہ نوبت یہاں تک آ جاتی ہے۔ اگر مسلم سوسائٹی کو تلاش کیا جائے تو 80% گھروں کا حال یہی ہے۔ 20% لوگوں پر اللہ کی توفیق ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو بھی کنٹرول کیا ہوا ہے، بچیوں کو بھی کنٹرول کیا ہوا ہے۔ وہ ماں باپ کا ادب و احترام بھی کرتے ہیں، ماں باپ کی بات کو سنتے بھی ہیں، وہ بڑوں کا ادب و احترام بھی کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو ایک اچھے طریقے سے لے کر چلتے بھی ہیں۔ لیکن 80% لوگوں کی کہانی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت میں وہ کردار ادا نہیں کیا جو ہونا چاہیے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن 3 سوچوں کے درمیان گھرے ہوئے ہیں۔ ایک، اچھی سوچ، دوسری ہماری سوسائٹی کی سوچ، اور تیسری خود کی اپنی پرسنل سوچ۔ ہماری کبھی پرسنل سوچ ایسی ہوتی ہے کہ نہ اس کی مطابقت کوئی سوسائٹی کرتی ہے اور نہ اچھی سوچ تابع داری کرتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے جو فجر کی نماز کے وقت خود سے اٹھ جاتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ فرض نماز ہے، مجھے ادا کرنا ہے، تو گویا کہ یہ آدمی اچھی سوچ پر عمل پیرا ہوا۔ دوسرا وہ بندہ ہے کہ گھر والوں کے اٹھانے کے بعد اٹھ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں سوسائٹی کی سوچ
یعنی گھر والوں نے جو بتایا اس طریقے پر عمل پیرا ہوا. اور تیسری ایک سوچ ہے، نہ خود سے اٹھتا ہے نہ گھر والوں کے اٹھانے سے اٹھتا ہے، وہ صرف اپنی سوچ پر عمل کرتا ہے. یعنی جب دل بولا تو اٹھا، جب نہیں بولا تو نہیں اٹھا. ایسے ماحول میں جب زندگی گزرنے لگتی ہے، بڑھاپا آ جائے، جوانی کے سارے رنگ و روپ ختم ہو جائیں، بڑھاپا آ جائے، تو اب آدمی اپنی پچھلی زندگی کو حساب میں لا کر یہ سوچنے لگتا ہے بچپن میں ایسے کیا تھا، جوانی میں اپنی زندگی بدل دی، جوانی میں ایسے کیا تھا، بڑھاپے میں اب اپنی زندگی بدل گئی، اب کیا کرنا ہے؟ تو بوڑھے حضرات یہ ہیں کہ مسجد کا ایک کونا پکڑ لیتے ہیں اور اللہ اللہ کی تسبیح جپتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا کام پچھلی زندگی میں جتنے بھی خراب کام کیے ہیں اب توبہ رجوع کر کے بیٹھ جانا ہے. کیونکہ 2 وقت جو زندگی کا حصہ گزرا ان کا جوانی کا، تو اس وقت ان کو جو اچھی سوچ ہونی چاہیے تھی وہ نہیں مل پائی. انہیں بتانے والا کوئی نہیں ملا، یا جہاں بتائی جاتی تھی وہاں پر وہ گئے نہیں، معلومات نہیں لیے، سیکھا نہیں. اب توبہ رجوع کرنا چاہتے ہیں. انسان کی زندگی کبھی وفا کرتی ہے تو بڑھاپے کا دور بھی مل جاتا ہے. اگر انسان کی زندگی پوری وفا نہ کرے، جوانی ہی میں دنیا سے رخصت ہو جائے، تو پھر اسے اچھی سوچ پر عمل کرنے کا موقع بھی نہیں مل پاتا. اسی لیے اسلامی تربیت انسانی زندگی کا بہت نمایاں حصہ ہے، بہترین. اس کے لیے خواتین کا کردار بڑا جامع مانا جاتا ہے. میں تو کچھ ایسی رہنمائی نہیں کروں گا یہ کہتے ہوئے کہ خواتین کو یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، لیکن اتنی بات ضرور کہوں گا کہ دنیا میں جتنی برائی پائی جاتی ہے، اس برائی سے روکنے کے لیے جو سب سے زیادہ معیاری کردار کوئی ادا کر سکتا ہے تو وہ ماں باپ. ہر برے چیز سے روک سکتے ہیں. جب برے رشتہ داروں کو روکنے پر ہماری طاقت ہے تو بری باتیں، برے اقوال، بری عادت و اطوار سے روکنے کی بھی طاقت ہم رکھ سکتے ہیں. سب سے پہلے بچوں پر اپنی محبت سے کنٹرول پیدا کریں یا اپنا خوف پیدا کر کے کنٹرول پیدا کریں. 2 چیزوں میں سے ایک چیز تو ضرور چاہیے. یا تو بچوں کو محبت سے آپ کنٹرول کریں کہ آپ کی محبت میں بچے ایسے گرفتار ہیں کہ باپ کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، ماں کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. یا ماں باپ کا اتنا خوف ہو کہ اگر میں یہ کام کر لوں گا تو میرے باپ ڈانٹیں گے، میرے والد ناراض ہوں گے، میری والدہ ناراض ہوگی، یا مجھے مارے گی یا مجھے خوف زدہ کرے گی. ان 2 چیزوں میں سے کوئی چیز اگر آ جاتی ہے تو پھر آنے والی زندگیوں میں کچھ تربیت کے نقوش اور تربیت کی شکلیں نظر آئیں گی. خواتین سے کچھ گزارشات ہیں. سب سے پہلے بچوں کی پرورش میں ہر ماں باپ کے لیے 2 طرح کی ذمہ داریاں ہیں. ایک ان کی دنیا ٹھیک کرنا، دوسرا ان کی آخرت ٹھیک کرنا. دنیا ہماری اتنی لمبی ہے کہ ہم دنیا ٹھیک کرتے 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 آخرت بھول جاتے ہیں کہ آخرت کیسے ٹھیک ہوگی. اور آخرت کے ٹھیک کرنے کا جیسے ہی تصور سامنے آتا ہے گھبراہٹ سی ہو جاتی ہے کہ آخرت کیسے ٹھیک کریں. آپ اسلام کی تعلیمات کے عناصر دیکھیں، اللہ پر ایمان لانا، رسول پر ایمان لانا اور آخرت کو ماننا. اگر آج کوئی آدمی شریف ہے، اچھا آدمی ہے، وہ کس بنیاد پر ہے؟ اس بنیاد پر ہے کہ وہ خراب کرنے سے اس لیے ڈرتا ہے یا تو دنیا میں مجھے اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا یا آخرت میں مجھے نقصان اٹھانا پڑے گا. تو جس بندے کے اندر آخرت کا خوف رہتا ہے وہ زیادہ اچھا بن جاتا ہے، اور جس بندے کے اندر صرف دنیا کا خوف ہوتا ہے تو وہ کبھی سوچ لیتا ہے کہ چلو یہ برائی کر لیتا ہوں کوئی دیکھنے والا تو ہے نہیں، یہ گناہ کر لیتا ہوں کوئی دیکھنے والا تو ہے نہیں، یہ خراب کام کر لیتا ہوں کوئی پکڑنے والا تو ہے نہیں. تو جس کو صرف دنیا کا خوف ہوتا ہے وہ کبھی کبھار برا بھی رہ سکتا ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے لیڈر حضرات ہیں وہ دنیا بھر کی برائیاں کرتے ہیں، انہیں اس چیز کا احساس ہے کہ نہ میرے اوپر کورٹ کچہری کا کیس پڑے گا، نہ مجھے کوئی پکڑ کے جیل میں ڈالے گا، اس لیے برائیاں کھل کے کرتے ہیں اور شریف بھی سمجھے جاتے ہیں. اگر انہیں کو آخرت کا خوف ہوتا کہ نہیں یہاں کوئی بولنے والا ہو یا نہ ہو، یہاں کوئی پکڑنے والا ہو یا نہ ہو، لیکن آخرت میں مالک یوم الدین تو ہے، قیامت میں حساب کتاب تو ہوگا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر نیکی کرے گا اللہ دکھائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر برائی کرے گا اللہ دکھائے گا. اگر یہ بات اس کے دل میں رہے گی، سوچ میں رہے گی، تو وہ دنیا میں برائی سامنے بھی موجود رہے گی تو کرنے کی ہمت نہیں کرے گا. آپ کو اندازہ ہونا چاہیے جو لوگ آج
موبائل استعمال کرتے ہیں، کبھی غلطی سے موبائل کسی کے ہاتھ لگ جائے اور اس کا پاسورڈ معلوم ہو تو سامنے والے کی ہیبت شروع ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں میری خرابیاں کتنی اس کے سامنے نکل آئیں گی، تو اتنا ڈرنے لگتا ہے۔ جس موبائل کے ذریعے سے زندگی گزاری تھی اتنا ہی نامہ اعمال کسی کے سامنے جائے تو فوراً گھبرانے لگتا ہے۔ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کا نامہ اعمال ہمارے کاندھوں پہ رکھے ہوئے 2 کرامن کاتبین ہیں، اچھائی بھی لکھ رہے ہیں، برائی بھی لکھ رہے ہیں، پورا ڈاٹا تیار ہوا ہے۔ کتنی جیبیوں کا ڈاٹا ہوگا اندازہ نہیں، کہ ساری ہماری گرافی ہو چکی ہے، تیار ہو چکی ہے کہ ہم نے کتنے سال زندگی گزاری اور کتنے سال اور زندگی گزارنے والے، کتنی اچھائیاں ہم نے ہر دن کے اعتبار سے جمع کی اور کتنی برائیاں ہم نے جمع کی۔ یہ سارا ڈاٹا تیار ہو رہا ہے اور یہ سارا ڈاٹا کل مرنے کے بعد قیامت میں بندے کو پیش کیا جائے گا، بلکہ اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا کہ تم اس کو پڑھ کے سناؤ کیا کیا تمہاری زندگی کا کٹا چھٹا ہے۔ جب اس کے ہاتھ میں رکھ دیا جائے پھر اس کو بولنے کی بھی گنجائش ختم کر دی جائے تو بندہ تو اس وقت ہیبت سے دوچار ہو جائے گا۔ اسی لیے زندگی کا ایک فلسفہ ہے کہ والدین کے اوپر دنیا بھی بنانا ہے اور آخرت بھی بنانا ہے، اور دنیا بنانے کی جو فکر ہمارے کو لگی ہے اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی فکر کرنی پڑے گی۔ آخرت کی فکر میں تربیت کے عناصر ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ بچہ برائی کر رہا ہے تو برائی کرتے ہوئے میں یہ کہوں اے تیرے کو بہت ماروں گا اگر تو یہ کرے گا تو اس سے بچے گا نہیں، تیرے کو بہت پیٹوں گا، تو یہاں ڈر اپنے سے دلا رہے ہیں۔ کبھی یوں ہوتا ہے کہ ماں کہتی ہے اسکول نہیں جائے گا تیرے ابا کو بولتا ہوں، کالج نہیں جائے گا تیرے ابا کو بولتے ہوں، ٹیوشن نہیں جائے گا تیرے ابا کو بولتا ہوں، تو ماں کا تعلق ہوگا کہ اس بچے کے اندر ڈر صرف باپ کا پیدا کیا جا رہا ہے۔ کل کو مان لیجئے کہ باپ کو اللہ نے زندگی عطا نہیں کی، وہ انتقال کر گیا، اب کس کا ڈر دکھائیں گے آپ؟ وہ بچہ کس سے ڈرے گا؟ مان لیجئے کہ باپ بیمار پڑ گیا، وہ اب مارنے کی جرات نہیں کر سکتا، تو اب وہ بچہ کس سے ڈرے گا؟ کسی سے نہیں ڈرے گا۔ اسی لیے ڈر کس کا دکھایا جائے؟ ڈر اس کا دکھایا جائے جو حقیقت میں جس سے ڈرایا جانا چاہیے۔ کہا اگر تم یہ غلطی کرو گے تمہارا باپ بھی ناراض ہوگا، تمہاری ماں بھی ناراض ہوگی، اور حقیقت میں یہ ہے کہ اللہ ناراض ہوگا۔ تو کبھی مان لے کہ باپ نہ رہے، ماں نہ رہے، تو پھر اللہ کا ڈر کم سے کم موجود رہے۔ یہ تربیت کے عناصر میں سے ہوتا ہے کہ اگر اس تربیت کے عنصر اگر ہم نہیں اپنائیں گے تو آج ہم نے غور کیا ہے کہ بچہ جب ہمارے گھر میں ہوتا ہے تو برائیوں سے بچا رہتا ہے، بچہ جب ماں اور باپ کے سامنے رہتا ہے برائی سے بچا رہتا ہے، لیکن اسکول چلا جائے، کالج چلا جائے، باہر نکل جائے تو پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اب نہ ماں دیکھنے والی ہے نہ باپ دیکھنے والا ہے، اب کوئی موجود نہیں ہے اس کے پاس۔ دوست تو برائی میں ساتھ دیتے ہیں اس کا، چل تو بھی سگریٹ پی میں بھی سگریٹ پیتا ہوں، تو گٹکا کھا میں بھی گٹکا کھاتا ہوں۔ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی کہ سگریٹ گٹکے پہ چلا گیا، آگے بھی اگر پڑ گیا بچہ تو برائی کی آماجگاہ ہوگا، پھر وہ کہے گا چل آج ابا چھٹی پہ ہیں، گھر پہ آ کے یہ سب کام کر لیتے ہیں، امی دعوت میں گئے ہوئے ہیں، گھر میں آ کے یہ سب کام کر لیتے ہیں۔ تو جو کام برائی کے باہر ہو رہے تھے اب وہ گھر کے اندر شروع ہو جائیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے ڈر ماں کا دکھایا اور باپ کا دکھایا۔ اگر اس ڈر کے ساتھ آخرت کا ایک تصور رکھتے، اللہ کا ایک تصور رکھتے، تو اس تصور کے ساتھ بچے کے اندر کچھ ڈر کی ایک کڑی تو موجود ہوتی، ایک شک تو موجود ہوتی۔ اسی لیے تربیت کے عناصر میں یہ ہے کہ بچے کو نہ اپنا پیار، اپنی محبت، اپنا لاڑ سب کچھ دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی محبت کے طریقے بھی سکھائیں، حضور سے محبت کے طریقے سکھائیں۔ اسی طرح سے اگر ڈر اور خوف دلا رہے ہیں، اپنا ڈر دلائیں، اپنے باپ یعنی اپنے اس کے والد کا ڈر دلائیں، تو ساتھ ساتھ میں اللہ کا بھی ڈر دلائیں، تاکہ جب کوئی دونوں موجود نہ ہو تو اللہ کا ڈر اس کے پاس موجود ہو۔ آپ کو اس طرح کی کہانیاں بزرگان دین کے بہت سارے واقعات میں ملیں گی کہ جہاں پر ماں باپ نے تربیت کرنے کے یہی طریقے دیے۔ پیران پیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تو بڑا مشہور ہے، جو سچائی کے تعلق سے رہتا ہے، جو بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ آپ نے بھی کہا تھا کہ بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا، تو جب بادشاہ اس ڈکیت نے کہا تھا کہ تمہیں کون دیکھ رہا ہے کہ جھوٹ بولو گے کہ سچ بولو گے، تو اس نے کہا تھا میں نے ماں سے سچا وعدہ کیا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تو اس اعتبار سے وہ تربیت کے عناصر موجود ہوتے تھے۔ آج ہماری زندگی میں 3 طرح کی فکریں جیسے میں نے بیان کی، ایک اچھی فکر سوسائٹی کی اور ایک اپنی فکر۔ آج زیادہ تر لوگ ہم سوسائٹی کی فکر پر عمل کرتے ہیں، اور سوسائٹی بنتی کس سے ہے؟ آپ آس پاس کے ارد گرد کے لوگوں سے بنتی ہے، لیکن آج تو ہمیں ارد گرد کے لوگوں سے مل بھی نہیں رہے، پڑوسی کو جلدی نہیں ملتا ہے،
دوست احباب سے ملنے کی ملاقات تو دعوتوں میں ہو رہی، تو پھر ہمارے اوپر کون سی سوسائٹی کا اثر ہو رہا ہے؟ میں کہتا ہوں ہمارے اوپر سوسائٹی کا اثر موبائل کا ہو رہا ہے۔ ہماری جو سوسائٹی ترتیب پا رہی ہے وہ موبائل سے پا رہی ہے۔ میں پہلی شادیوں میں جاتا تھا تو شادیوں میں شادی کے ختم پر لڑکا اور لڑکی کی جو رخصتی ہوتی تھی صرف اتنے پر ہوتی تھی کہ لڑکے کو لڑکی کا چہرہ آئینے میں دکھا کر سورہ والشمس پڑھا جاتا تھا۔ کچھ شادیاں میں نے دیکھی، لیکن اب کی شادیاں دیکھ رہا ہوں کہ سورہ شمس پڑھ رہے کہ نہیں پڑھ رہے نہیں معلوم۔ جب شادی کا اختتام ہوتا ہے تو لڑکا لڑکی کو جمع کر کے کیک کاٹا جاتا ہے اور کیک کاٹ کر اس کو کھلایا جاتا ہے۔ میں اتنی ہی 10 سال کے اندر تربیت کو بدلتے ہوئے دیکھا کہ کیک کاٹنے کی رسم کہاں سے آئی، کہ کہاں سے شروع ہوئی۔ تو میں کہتا ہوں نہ کسی مسجد نے بتایا ہوگا، نہ کسی مول صاحب نے بتایا ہوگا، نہ کسی خانقاہ میں اس کی تعلیم دی گئی ہوگی، ضرور موبائل میں دیکھا ہوگا، ضرور کسی فلم میں دیکھا ہوگا، ضرور کسی سیریل میں دیکھا ہوگا، اس کو اپلائی کر لیا اپنی زندگی میں۔ اب کیک لانے کی کہانی بن گئی۔ کیک لانے کی پہلی کچھ رسمیں ہوتی تھی، دودھ پلانے کی ہوتی تھی، کچھ دودھ لا کر دینے کی ہوتی تھی، سورہ شمس پڑھنے کی روایت ہوتی تھی، اور دونوں کے لیے خیر خواہ اور دعا کی بات ہوتی تھی۔ ان دعاؤں کے ذریعے سے نکاح کے رشتے مضبوط بھی ہوا کرتے تھے، کیونکہ اس کے درمیان میں قرآن واسطہ بنتا تھا، قرآن کی تعلیمات واسطہ بنتی تھی، تو وہ رشتے مضبوط بھی ہوا کرتے تھے۔ اب کے رشتے جب کیک پر بنے رہیں گے، کیک کتنے دن تک ٹکتا ہے؟ جب کیک زیادہ دن تک نہیں ٹکے گا تو رشتے بھی کہاں ٹکیں گے؟ کیفیت بدلتی جا رہی ہے۔ تو ان درمیانوں میں سوچتا رہتا ہوں کہ اچھی سوچ کو چھوڑ دیا اور اچھی سوچ کے طرف گئے نہیں، سوسائٹی کی ایک سوچ پر عمل کرنا شروع کر دیے۔ ہماری زندگیاں اولاد کے اعتبار سے بھی خراب ہوتی جا رہی ہیں، تعلیم کے اعتبار سے بھی خراب ہوتی جا رہی ہے، پھر رشتے بھی بن رہے ہیں تو وہ رشتے ٹوٹتے بھی جا رہے ہیں۔ رشتوں کی بنیاد بھی اتنی خود غرضانہ طریقے سے رکھی جا رہی ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ آنے والے دور میں رشتے کتنے سالوں تک باقی رہیں گے تو بڑی مشکل سے میرا جو اندازہ ہے وہ یہ کہ 5 سال تک رشتے باقی رہیں گے، پھر اس کے بعد ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ آپ اور ہم جانتے ہیں مضبوط عمارت پتھروں پر رکھی جاتی ہے، مضبوط عمارت کالم پر رکھی جاتی ہے، مضبوط عمارت ریت پر نہیں رکھی جاتی، کیچڑ پر نہیں رکھی جاتی، پانی پر نہیں رکھی جاتی ہے۔ پہلے کے رشتے اس چیز پر رکھتے تھے کہ لڑکا کتنا محنتی ہے، کما کر لا سکتا ہے اور میری بچی کو کھلا پلا سکتا ہے، اس بنیاد پر رشتے ہوتے تھے۔ اور پہلے لڑکی بھی دیکھنے کے معاملے میں یہ ہوتا تھا کہ وہ گھر گرہستی کیسے چلاتی ہے۔ اب بنیاد کس پر رکھی جا رہی ہے؟ لڑکی کے انتخاب میں خوبصورتی پر بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ اب خوبصورتی کب تک ٹکی رہے گی؟ وہ خوبصورتی تو لمبے ٹکنے والی ہے نہیں، تو وہ تو جلدی ختم ہونے والی ہے۔ پھر اسی طرح سے لڑکے کے اندر کیا دیکھا جا رہا ہے؟ پیسہ دیکھا جا رہا ہے۔ کتنے پیسے والے لوگ ہیں کہ 2-4 سال کے بعد غریب بن گئے، اور کتنے غریب ایسے ہیں 5 سال کے اندر امیر ہو گئے۔ تو بنیاد کس پہ رکھی جا رہی ہے؟ غریب امیر ہو رہا ہے، امیر غریب ہو رہا ہے۔ ایک بندہ بیمار ہو گیا، اس کے پورے علاج میں گھر بار لگ گیا اور اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہو، وہ آخر میں نکل ہی گیا۔ تو جن پیسوں کی بنیاد پر رشتے رکھے تھے وہ تو پیسے ہی ختم ہو گئے۔ اب کیا رہے گا رشتہ اس معاملے میں؟ تو بنیادیں کمزور چیزوں پر رکھی جا رہی ہیں۔ آپ پہلے کا پتہ کر لیں، شادی کے لیے کالم بنتا تھا۔ شادی کے لیے کیا کالم بنتا تھا؟ یہ تھا بچی کا نام، والد کا نام، پھر اس کے بعد اس کا رنگ۔ رنگ کیا ہے؟ سب کا رنگ سانولا لکھا جاتا تھا، فیر نہیں لکھا جاتا تھا، سانولا لکھا جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد بچی کے لیے ایک کالم آتا تھا، صوم و صلات کی پابند، امور خانہ داری میں ماہر۔ یہ لفظ اگر آپ پیچھے کا اخبار اٹھائیں گے تو یہ لفظ ملیں گے، صوم و صلات کی پابند، امور خانہ داری میں ماہر۔ ان 2 بنیادوں پر رشتے ہوتے تھے۔ بعض لوگ خاندان دیکھتے تھے کہ خاندانی لڑکی ہے، بعض لوگ جو ہے گھر گرہستی دیکھتے تھے، بعض اس کے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھتے تھے۔ اس طرح سے رشتے طے ہوتے تھے۔ اب یہ دونوں کالم ختم کر دیے گئے۔ اب کیا ہے؟ بائی ڈاٹا کیا آتا ہے؟ بائی ڈاٹا اس چیز پر آتا ہے کہ بچی کا نام، اس کے بعد والد کا نام، سیدھا کوالیفیکیشن، پڑھی لکھی کتنی ہے، چلیے پڑھی لکھی اتنی ہے۔ پھر اس کے بعد صوم و صلات کی پابند، کالم غائب ہے۔ امور خانہ داری میں ماہر، وہ بھی کالم غائب ہے۔ پھر اس کے بعد کیا آتا ہے؟ بھائی کتنے، بہن کتنے، جائیداد کتنی ہے۔ اب جائیداد کو دیکھ کر رشتے طے ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پر 3 بھائی ہیں، ایک گھر میں کما رہے ہیں۔ اب بڑے بھائی کی شادی ہوئی، اس نے اپنے بایو ڈاٹے میں لکھ دیا کہ ایک گھر ذاتی ہے اور دوسرا ایک دکان ہے۔ اب دوسرے بھائی کی شادی آ گئی تو اس کے لیے کیا لکھیں گے؟ وہی گھر لکھیں گے۔ تو دوسرے آنے والی سوچے گی پہلے بھائی کے لیے بھی یہی لکھا تھا، دوسرے بھائی کے لیے بھی یہی لکھا تھا، تو یہ دوسرے بھائی کی اس کے اندر کتنی جائیداد ہے وہ بتاؤ پہلے۔ تو جب پوری جائیداد بتائے
تو رشتہ ہی پہلے تفریق پر رکھا جا رہا ہے کہ دیواریں بانٹی جا رہی ہیں، گھر بانٹے جا رہے ہیں، دکان بانٹی جا رہی ہے۔ تو آپ بتائیے کہ جو پہلے ہی رشتہ اس بنیاد پہ رکھا گیا وہ لمبا کب تک ٹکے گا؟ مثال کے طور پر جیسے ہی وہ بچی آئے گی، بایو ڈاٹا ہی تیار کیا گیا تھا، تو بڑے بھائی سے ڈائریکٹلی تکرار شروع ہو جائے گی، ہم کو علیحدہ کر دو۔ جب ہم کو علیحدہ کر دو کیوں شروع ہوگا؟ کیونکہ بایو ڈاٹے ہی ایسے بنائے جا رہے ہیں کہ پہلے جائیداد رکھی جا رہی ہے۔ کیا ایسا آپ نے دنیا میں کوئی واقعہ نہیں دیکھا کہ ایک بندہ آٹو چلاتا تھا، ایک بندہ رکشہ سائیکل چلاتا تھا، لیکن محنتی تھا اور مشقت کرنے والا تھا، خوددار تھا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا تھا، بہت محنت و جستجو کی اس نے، اور محنت کرتے کرتے اس نے بڑی دکان کھولی، بڑی دکان کے بعد شو روم کھولا، شو روم کے بعد بینک بیلنس بڑھ گیا۔ کیا ایسے لوگ ہمیں نہیں ملتے ہیں؟ بلکہ میں تو دیکھتا ہوں کہ ہمارے شہر میں جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی ابتدا چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہوئی تھی۔ انہوں نے محنت کی، بازار بازار جا کر کپڑے کی دکان لگائی، پھیری لگائی، سائیکل پہ پھرے، رکشے پہ پھرے، پھر اللہ نے ان کی محنت کی بنیاد پر دولت و ثروت دے دی۔ اور کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ باپ نے 7 پشتوں تک کما کے رکھا تھا، پھر اس کے بعد بیٹے ایسے نکلے کہ ادھر ادھر کی گاڑیوں میں پھرنا، یہ وہ شوق پورا کرنا، اور اس کا لیول 7 پشتوں سے لا کر 1 پشت میں لا کے کھڑا کر دیا۔ کہ کتنے دولت مند ایسے بھی تھے۔ رشتے کی بنیاد ہماری رکھی جا رہی ہے ایسی چیزوں پر جو پائیدار نہیں ہے۔ رشتے کی بنیاد رکھی جانی تھی اس چیز پر کہ ذمہ دار ہے کہ نہیں، اور اپنے کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے کہ نہیں، اپنے کام کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ تو نہیں پھیلاتا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو کر ہو یا بغیر پڑھا لکھا ہو کر ہو۔ کہ پڑھے لکھا ہو کر بھی یہ کام وہ کر سکتا ہے کہ خوددار ہو، ذمہ دار ہو، اور بغیر پڑھا لکھا بھی ہو تو وہ یہ کام کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے۔ ان بنیادوں پہ ہوتا تو پھر بہتر سے بہتر طریقہ ہوتا۔ آج ہم ان طریقوں کو اچھی سوچ اور اچھی فکر سے دور ہونے کے بعد صورتحال کیا کر لیتے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے آج دینی تعلیم اس کو سمجھا ہوا ہے کہ کسی کا رشتہ ٹوٹ گیا تو دونوں کو بنانے کے لیے بار بار بیٹھک کرو، بار بار بیٹھک کرو، بار بار بیٹھک کرو، یہ دین کا کام ہے۔ دین کا کام تو اصل یہ تھا کہ دونوں ہی کو پہلے بتا دیا جائے کہ شادی کے بعد زندگی گزارنے کے طریقے ایسے ہوتے ہیں، تو تاکہ وہ ٹھیک ٹھاک زندگی گزارتے تو 10 بیٹھکیں بات کی نہیں کرنی پڑتی۔ لیکن ہم نے اس کو کھلا چھوڑ دیا اور جیسے چاہے زندگی کا طریقہ بنانے لگ گئے، جس کی بنیاد پر یہ صورت آ گئی۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ہماری خواتین میں یہ مزاج بنتا جا رہا ہے کہ نکاح کا مطلب یہ ہوا کہ شوہر مجھے آرام سے رکھے، تکلیف بالکل نہ دے، اور اتنی عزت اور تطہیر دے دے کہ وہ بالکل خاموش بیٹھ کے رانی کی طرح بیٹھے۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا، انسانی پیدائش کے خلاف ہے یہ تصور، انسانی پیدائش کے خلاف۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو پیدا فرمایا جب اللہ نے تو آپ کی مٹی کا پتلا تیار ہوا، اس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے پانی کو ملایا، پانی کو ملانے کے لیے 40 دن کی بارش فرمائی۔ 40 دن کی بارش میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 39 دن کی بارش دکھ، درد، تکلیف، مصیبت، آلام، پریشانی، ٹینشن اس کی فرمائی، اور 1 دن کی بارش فرمائی راحت، سکون، خوشی کی۔ تب انسان کی تخلیق میں پریشانی ہے، جب تک انسان اس کے جسم میں روح رہے گی وہ پریشان رہے گا۔ 100% راحت، خوشی، آرام صرف جنت میں ہے، لیکن انسان وہ 100% راحت اور خوشی دنیا میں چاہ رہا ہے تو اپنی بناوٹ کے خلاف چاہ رہا ہے۔ یہ ایسے ہی چاہنا ہوا، بغیر اینڈرائڈ موبائل میں ویڈیو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتا ہے، بغیر اینڈرائڈ موبائل میں ویڈیو کیسے آئے گی، فوٹو کیسے آئے گی، اس کا ایپ ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ انسان کے اندر تکلیف اور مصیبت کا اٹھانا لازم ہے، بغیر تکلیف اور مشکل اور مصیبت کے کوئی انسان دنیا میں آپ نہیں بتا سکتے۔ جس کو اللہ نے خوب دولت دی ہے وہ اس ٹینشن میں پریشان ہے کہ بچاؤں کیسے۔ آج میرے پاس 4 ویلر گاڑی نہیں ہے، میں تھوڑا کم پریشان ہوں، جیسے ہی 4 ویلر گاڑی لوں گا کہاں رکھوں اس کی پریشانی ہے، حفاظت کیسے کروں اس کی پریشانی ہے، پھر اس پہ کپڑا اڑا کے رکھوں وہ اس کی پریشانی ہے، پیٹرول ڈال کے رکھوں اس کی پریشانی ہے۔ انسان پریشانی سے خالی نہیں ہے، شکل بدل جاتی ہے خالی، پریشان تو رہے گا ہی رہے گا۔ بعض نے کہا بغیر شادی کے آدمی ٹھیک ٹھاک رہتا ہے، اور بعض نے کہا شادی کے بعد ٹھیک ٹھاک رہتا ہے۔ شکلیں بدلتی ہیں، پریشانی نہیں جاتی ہے۔ کسی نے کہا ذاتی مکان رہے گا تو پریشانی نہیں ہے، کسی نے کہا کرائے کے مکان میں پریشانی ذاتی میں نہیں ہے، کسی نے سوچا ساس رہی تو پریشانی ہے، ساس نہیں رہی تو پریشانی کم ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں ساس کے رہنے کے بعد پریشانی مانتے ہیں، کرائے کا مکان لیتے ہیں،
مکاندار کی عورت پریشان کرنے لگ جاتی ہے، شکل بدلی، پریشانی تو بہرحال باقی ہے. کیا وہ مکان والی آتی ہے کہتی ہے کہ یہاں تھوک نہیں سکتے تم، یہاں کیلا نہیں مار سکتے تم، یا جھاڑو تم نے ٹھیک نہیں مارا، ہمارا گھر تھوڑا صاف نہیں رکھا. وہی پریشانی ساس کے پاس بھی تھی، لیکن ساس سے چھٹکارا پائے تو دوسری عورت مل گئی. پریشانی تو باقی ہی رہے، جائے گی نہیں. جب تک سانس جسم کے اندر ہے پریشانی جانے والی نہیں. آپ سن لیں، سمجھ لیں، پریشانی سے مکمل چھٹکارا چاہیے تو پہلے مریے، پھر جنت میں جائیے، تبھی جا کر پریشانی سے چھٹکارا. اگر دنیا میں پریشانی سے چھٹکارا چاہ رہے ہیں کبھی نہیں ملنے والی. آپ پوری دنیا کے کسی بھی آدمی کو لا کے کھڑا کر دیں، یہ جو فیس بک، ٹویٹر، فلاں یہ سب جو بنائے ہوئے ہیں بڑے بڑے مالدار ہیں، ان کی پریشانی کیا ہے کہ دوسرا کمپیوٹر مقابلہ کرنے والا ہم سے آگے نہ بڑھے. یہ پریشانی لگی ہوئی ہو، نیند نہیں آ رہی ہو، نیند نہیں آ رہی. آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں جائیں، کسی بھی اونچائی کی ترقی پر پہنچے، پریشانی جانے والی. لیکن رشتے ہم ایسا چاہتے ہیں. رشتے کیسے چاہیے؟ لڑکا ایسا ہونا، نوکری اچھی رہنا، پیسے اچھے رہنا، جاب اچھی رہنا، اگر اس کو کچھ ہوا تو بینک بیلنس پیچھے رہنا، زمین تو رہنا، مکان تو رہنا، کھیت کھلیان تو رہنا، کچھ تو رہنا. مان لیجیے ساری چیزیں لا لی آپ نے، تب بھی آپ پریشان رہیں گے، اس لیے کہ آپ انسان ہیں. انسان جب تک رہیں گے پریشان رہیں گے. اور میرے استاد نے کہا صرف انسان ہونے کی وجہ سے پریشانی، انسان ہونے کے اعتبار سے یہودی پریشان ہے، عیسائی پریشان ہے، نصرانی پریشان ہے، مجوسی پریشان ہے، اور ہندو پریشان ہے، سب پریشان ہے. مسلمان ان کے مقابل میں تھوڑا زیادہ پریشان رہے گا. کیوں پریشان رہے گا؟ اس لیے کہ وہ کیا بھی کھا سکتے ہیں، کیا بھی پی سکتے ہیں، وہ ناچ سکتے ہیں، وہ گا سکتے ہیں. ہم نہ ناچ سکتے ہیں، نہ گا سکتے ہیں، نہ کھیل کود کر سکتے ہیں، نہ ہر چیز کھا سکتے ہیں. ہمیں حلال کھانا ہے، حرام سے بچنا ہے، ہمیں حلال پینا ہے، حرام سے بچنا ہے. ہمارے اوپر پابندیاں زیادہ ہیں، ان کے اوپر پابندیاں. تو یہ مشکل میں اور ہے بندہ، وہ دھوکہ دے سکتا ہے، ہم نہیں دے سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم پر پابندی. میرے استاد نے کہا کہ دوسروں کے مقابل میں مسلمان زیادہ پریشان رہیں گے، اور مسلمانوں میں علماء زیادہ پریشان رہیں گے. کیوں؟ ان کو کم تنخواہ پہ زندگی گزارنی ہے، لوگوں کی دعوت و تبلیغ کرنی ہے، اچھائی کی طرف بلانا ہے، برائی سے روکنا ہے. یہ اور زیادہ پریشان رہیں گے. یہ جب زندگی بنائی ہی گئی ہے اسی حیثیت سے، اگر اس زندگی سے چھٹکارا چاہتے ہیں، ان پریشانیوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں، ایک ہی صورت ہے کہ مرنا پڑے گا. اگر مریں گے تبھی سکون ملنے والا ہے، اس سے پہلے تو سکون ملنے والا نہیں. تو رشتوں کی بنیاد ساری کی ساری جنت جیسی صفات کے طور پر کرنا. ہر ایک کا گھر جنت نہیں ہوتا ہے. آپ ہماری عادت کیا ہے؟ پیدل چلتے ہیں، سائیکل والے کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. ذرا سائیکل والے سے پوچھیے، ان ٹو ویلر والے کو دیکھ کر پریشان ہیں. ٹو ویلر والے سے پوچھیں فور ویلر ہوتی تو اچھا ہوتا، فور ویلر والے سے پوچھیں دو ہوتی تو اچھا ہوتا، دو والے سے پوچھیں کہ بڑی والی ہوتی تو اچھا ہوتا، بڑی والی اس کے اوپر. آپ ٹکیں گے کہاں جا کر؟ رشتوں کے تعلق سے جس لڑکی کا انتخاب کرنا چاہ رہے ہیں، جس لڑکے کا انتخاب کرنا چاہ رہے ہیں، پریشانی کہیں پر بھی ختم نہیں. بنیادی طور پر اسلام نے ایک صحیح فکر دی تھی، وہ یہ کہ ذمہ دار تلاش کرو اور اپنا حق ادا کرنے کی عادت جس کے اندر ہے وہ تلاش کرو. آپ کر کے دیکھ لیں، سوسائٹی عمل کر کے دیکھ رہی ہے نا کہ ہمارے شہر میں 6 لاکھ روپے کھانے پر خرچ ہوئے، 7 لاکھ روپے ڈیکوریشن پہ خرچ ہوئے، بڑی بڑی لوگوں کی گاڑیاں آ کر دعوت کھا کے گئیں، 1 مہینہ رشتہ نہیں ٹکا. اب جب لڑائی کا مسئلہ آیا تو ہمیں تقسیم کرنا پڑ رہا ہے کہ ڈیکوریشن کے کتنے پیسے واپس کیے جائیں گے، کھانے کے پیسے کتنے واپس کیے جائیں گے. یہ ہماری سوسائٹی کی کہانی ہے. تو ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہوگا کہ سماجی سوچ یا اپنی پرسنل سوچ یا اچھی سوچ کے درمیان میں کون سی زندگی گزارنا. میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے نکاح کا پیغام آیا، کتنے صحابہ نے بھیجا تھا؟ بڑے بڑے پیسے والے صحابہ نے بھیجا تھا رشتہ کہ یا رسول اللہ آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. میری حضور کی نگاہ نبوت کس پہ جا کے رکی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جا کے رکی. کہا علی میرا چچا زاد بھائی، بچپن سے میں نے دیکھا ہے، خوددار ہے، عزت نفس ہے، بہادر ہے، اپنے ہاتھوں کی کمائی کا قائل ہے. ساری کیفیتیں جاننے کے بعد بھی حضور حضرت علی کو بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں علی تمہارے پاس کیا ہے؟
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک میرے پاس تلوار ہے، گھوڑے کی زین ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. کہا جاؤ اس کو بھی بیچاؤ، مہر کی رقم تیار کرو، میری بیٹی فاطمہ سے نکاح کرنا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچنے کے لیے نکلے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 گنا زیادہ قیمت پر خریدا، کئی گنا زیادہ قیمت پر خریدا. اور خریدا بھی، خریدنے کے بعد وہ گھوڑے کی زین بھی خریدی اور تلوار بھی خریدی. جانتے تھے کہ حضرت علی یوں ہی نہیں لیں گے ہم سے پیسے، انہیں دینا پڑے گا، انہیں ڈھیلا کرنا پڑے گا. تو خرید لیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی گنا زیادہ پیسے دے کر، پھر انہی کی شادی میں وہی گفٹ دے دیا. آپ اندازہ کریں، ہم تو اس طریقے پہ جانا بھی نہیں چاہتے ہیں کہ ارے ایسے غریب آدمی کو کہاں نکاح میں دیں. اور دعا ہم ضرور کرواتے ہیں نکاح میں، اللہم الف بینہما کما الفت حضرت علی و حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ. اے اللہ ان دونوں جوڑوں میں ایسی محبت عطا فرما جیسے علی کی فرمائی تھی، جیسے فاطمہ کی فرمائی تھی. ہوگی جیسی محبت؟ یہاں تو محبت کی بنیادی پیسوں پہ رکھی گئی. سوسائٹی بہت عجب انداز میں چل رہی. ہمارے اہل علم جمع ہوئے تھے، ایک مرتبہ تفصیل یہ کر رہے تھے کہ بھئی یہ سوسائٹی اس کو گئی کیوں؟ کہا ہم نے 20 سال تک عورتوں کو دین پہنچایا نہیں. انہوں نے 20 سال تک گھروں میں گھر گھر کی کہانیاں دیکھی، ساس بھی کبھی بہو تھی وہ دیکھی. انہوں نے سیریلاں دیکھے، پاکستان کے سیریل دیکھے، اس میں تباہی تباہی بتائی گئی تھی. ہر ایک کا گھر خوبصورت بتایا گیا، ہر ایک عورت کو سجا دھجا بتایا گیا. اور وہ باورچی خانے میں بھی جاتی تھی تو یوں 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 کر کے ہاتھ ہلاتی تھی. عورتوں نے سوچا شادی کے بعد یہی زندگی رہتی شاید، اس سے کم پہ تو اکتفا نہیں کرنا ہے ہمارے. تو ذہن بنتا گیا، 20 سال تک ذہن بنتا گیا اور ہم عورتوں کو دینی تعلیم سے دور رکھتے گئے، اسلام بتانے سے دور رکھتے گئے. اور وہ ذہن بنا لی کہ اب ہمیں تو زندگی ایسی. آپ نہیں دیکھتے نئے نئے گھر کیسے بن رہے ہیں؟ جیسے سیریلوں میں گھر دکھائے گئے ویسے گھر بن رہے ہیں. ایسے باورچی خانہ ہونا چاہیے، ایسا جو ہے چولہا ہونا چاہیے، ایسا فلاں ہونا چاہیے. تو اسلام سے سیکھا نہیں سوسائٹی. اب سوسائٹی ہماری کیا ہے؟ نہ ابا سے سیکھ رہے، نہ چاچا سے، نہ دادا سے، نہ کسی سے، ٹوٹل موبائل سے سیکھ رہے. آپ دولہے کی انٹری سے لے کر واپسی تک پوچھو آپ کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ سب موبائلوں سے سیکھ رہے ہیں. پہلے دلہن کی رخصتی کیسے ہوتی تھی، اب کیسے ہوتی ہے؟ پہلے دولہے کی رخصتی کیسے، دولہے کو کیسے بھیجا جاتا تھا، اب کیسے بھیجا جا رہا ہے؟ یہ ساری کہانیاں بدل گئی ہیں. آپ عمل کر کے دیکھیں. اتنی تو ضمانت اپنی سوسائٹی سے دلوا لیجئے کہ جس طریقے پہ آپ عمل کر رہے ہیں رشتے تو بچے رہے ہیں. رشتے بھی تو نہیں بچا رہے ہیں، کیکا کاٹ کے بھی نہیں بچا پا رہے. اتنا 6-6 لاکھ کا ڈیکوریشن کر کے بھی شادیاں نہیں بچا پا رہے. 10-10 نمونے کے کھانے کھلا کر نہیں بچا پا رہے. حیدرآباد سے جوڑے خرید کے لا کے نہیں بچا پا رہے. بڑی بڑی شیروانیاں خرید کے نہیں بچا پا رہے، کیونکہ رشتے اس پر باقی رہتے ہی نہیں. ریت پر گھر بنائیں گے تو کب تک ٹکے گا؟ کیچڑ پر گھر بنائیں گے تو کب تک ٹکے گا؟ اس میں بنیاد چاہیے. بنیاد میں بچے کے اندر 6 پیکس مت دیکھیں کہ وہ جا کر جیم جا کر اپنی جان بنا کے آئے. یہ دیکھیں کہ جب پریشانی آتی ہے تو بوجھ کتنا اٹھا سکتا ہے. وہ ڈیمپل اٹھاتا ہے اس پر مت دیکھیں. مصیبت آتی ہے تو وہ اپنے کاندھوں پہ کتنی لے سکتا ہے، وہ طاقت ہے کہ نہیں اس کے پاس. خالی منہ کریم لگا کے گورا ہو جائے، ہینڈسم کہلائے، ایسے ہینڈسم کو لے کے کیا کرنا؟ اس سے تو شادی ٹکے گی بھی نہیں. میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ ہماری سوسائٹی کی کہانی بیان کر رہا ہوں. مجھے محفلیں نہیں ملتی کہ آپ اور ہم بیان کریں. مسجدوں میں ہم جن سے خطبہ تقریر کرتے ہیں مرد حضرات ہوتے ہیں، مرد حضرات سن لیتے ہیں، گھر جاتے ہی کہتے ہیں کہ خواتین ہم کو سنتی نہیں، ان کا کنٹرول پورا ہمارا ہے. تو ہم نے کہا کہ ڈائریکٹ اب خواتین ہی کو سنا لیتے ہیں کہ اگر وہ سن کر کچھ عمل کرتی ہیں تو پھر ٹھیک ہے. اور اس میں ایک کہانی، بچیوں کی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ وہاں جا کر گھر بنائے. بچیوں کی تربیت ایسی نہیں ہونا چاہیے کہ بچی آ کر واپس باپ کے گھر میں بیٹھے، اس لیے کہ بچی کو تو یہاں رہنا نہیں ہے، اس کو تو جانا ہے دوسرے گھر میں. تو آپ کو اندازہ ہے کہ وہاں کیا ہوگا. اگر بچی یہاں 10 بجے تک سوتی ہے، ایسا شوہر بھی لا کے دیجیے کہ 10 بجے تک سوئے، کچھ نہ بولے. ایسا شوہر بھی کنڈیشن لکھ دو شادی سے پہلے، میری بچی 10 بجے تک سوتی، چائے کھانا بنا کے نہیں دے سکتی ہو، لکھا لو پہلے تاکہ لڑائیاں جھگڑے نہ ہو. پھر کہو میری بچی ایک ٹائم کھانا پکاتی، ایک ٹائم ہوٹل سے منگانا. ہمارے گلبرگہ میں سب سے زیادہ روٹی کے ہوٹلیں کھل رہی اور اڈلی وڑا دوسے فل.
ہمیں اندازہ ہے یہ دکانیں کیوں کھل رہی ہیں، کیونکہ بچی کو 10 بجے تک سونے کی عادت ہے، ناشتہ نہیں ملے گا، تو بچے اسکول جائیں گے تو کیا ہوا بھر لے کے جائیں گے ٹفن، وہ کہاں سے لے کے جائیں گے؟ وہ تو جائیں گے تو پھر آدمی کے اوپر بجٹ بڑھ جائے گا، ناشتے کے پیسے الگ سے دینے ہیں، اس کو سب کرنے ہیں۔ گلبرگہ تو ہمارا وبال جان بنتا جا رہا ہے سب۔ اب بچی کی تربیت ہی ایسی ہے، آرام سے رہنا، ایک اسکول کا بیگ اٹھانا اتنا بوجھ تمہارے لیے، اس سے زیادہ بوجھ نہیں اٹھانا۔ تو جس عورت کے اوپر پورے گھر کا بوجھ رکھا جانے والا ہے، اس کو موم بتی کے کارخانے کی طرح موم بتی بنا کر بھیجیں گے تو وہ پتھروں کا بوجھ اٹھا پائے گی؟ نہیں اٹھا پائے۔ تو تربیت ایسی کرنی، نہیں کر پا رہے ہیں تربیت ایسی، تو پھر شوہر بھی ویسا ہی تلاش کر کے لاؤ۔ کیسا شوہر ہونا؟ میری بچی کو ایک لفظ نہیں بولنا ہے۔ مردوں میں اتنی طاقت، عورت کو کچھ نہ بولے، نہ پکائے تو بھی کچھ نہ بولے، نہ کھلائے تو بھی کچھ نہ بولے، اور خود آدمی اس کی خدمت میں لگا رہے۔ ایسا آدمی پہلے زمانے میں گھر جوائی ملتا تھا، اب سارے گھر جوائی بننا پڑتا ہے۔ بہت تلخ بات ہے، مشکل بات ہے، لیکن ہے تو یہی۔ میں اتنے کے بعد بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ضمانت لے لو کہ آپ نے جس سوچ پر عمل کیا ہے، گھروں کو بچا لو، یہ کورٹ کچہری تک گھر کی نوبت نہ جائے، یہ دارالفتاؤں تک لفڑے جھگڑے نہ آئیں۔ آپ بچا لیں، اپنی سوچ پر عمل کر کے گھر کو تو بنا لیں۔ آپ نے اپنے طرز زندگی بنائی، آپ نے خوشیوں کے یہ ماحول ڈھونڈے ہیں، تو گھر بھی بچانے کی کوشش کریں۔ یہ چند باتیں ہیں، باتیں تو بڑی کیفیت کی ہیں، لیکن اب موقع بھی اتنے نہیں ہیں۔ خواتین کہیں گی کہ ساری برائیاں ہمارے اوپر کر دی۔ میں ساری برائیاں آپ پہ نہیں کہہ رہا، میں آپ کی طاقت اور قدرت کو مانتا ہوں۔ کتنی طاقت اور قدرت ہے یار! جو آدمی بڑے سے بڑا بہادر آدمی، بڑے سے بڑا پہلوان آدمی، عورت کے ایک اشارے پہ ادھر ادھر ہوتا ہے۔ وہ ایک بات آئی تھی کہ رات میں بارش بہت تیز ہو رہی ہے اور ایک بندہ پیزا لینے کے لیے وہاں دکان پہ پہنچا ہے، تو پیزے والے آدمی نے کہا بیوی کے لیے لے جا رہے ہو؟ تو کہا ہاں۔ تمہیں کیسے پتا؟ کہا اتنی بارش میں ماں تو نہیں کہے گی جا بیٹا پیزا لے کے، ماں تو نہیں کہے۔ جب اتنا کنٹرول ہے خواتین کا مردوں پر کہ وہ بارش میں، دھوپ میں، کہیں پر بھی آدمی کو انگلی کے اشارے سے ادھر ادھر کر سکتی ہے، تو آپ ان کی طاقت اور قدرت کو صحیح جگہ استعمال کریں، کہیں کہ یہاں استعمال ہو، وہاں استعمال ہو۔ یہ بہت اہم باتیں ہیں، ورنہ سوسائٹی بھی کرتے رہے گی۔ رشتہ بنتا ہے، ابھی پتہ چلاتا ہے یہ ماموں سسرے ہیں، یہ خالہ سسرے، یہ خالو سسرے ہیں، یہ چچا سسرے ہیں، یہ دادا سسرے ہیں، پھر پتہ چلا 6 مہینے کے اندر سارے سسرے ختم ہو گئے، رشتے ہی ٹوٹ گئے۔ کہا نہیں، وہ رشتہ ٹوٹ گیا، اب سسرا ختم، ساس ختم، سالہ ختم، سالی ختم، سب ختم۔ رشتے بنانے کے لیے کتنی دعوتیں کرنی پڑی تھی، کتنا پیسہ خرچہ کیا گیا تھا، کتنے پروٹوکول کیے گئے تھے، حیدرآباد کے کئی چکر لگائے گئے تھے خرید فروخت کے لیے، شاپنگیں کی گئی تھی، سب ختم، تھوڑے ہی دنوں میں ختم۔ اب بچی بچے کی باتوں کو برداشت نہیں کر رہی، بچہ بچی کی باتوں کو برداشت نہیں کر رہا ہے، کیونکہ اتنی قوت ہے ہی نہیں کہ کسی کو برداشت کر سکے۔ باتیں تربیت کے بھی ہیں، ان کے بھی ہیں۔ اگر خواتین کو برا لگا، میں معذرت چاہتا ہوں۔ میں مسلم کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں، اس میں ممکن ہے میرا بھی گھر ہو کہ میں نے بھی بچیوں کی ایسی ہی پرورش کی۔ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی بچیوں کو اپنے جوتے صاف کروا لیں، اس لیے صاف کرواتے ہیں کہ کل کو اس کو شوہر کی خدمت کرنی پڑے۔ بال میں مالش کرواتے ہیں اس لیے کہ کل کو شوہر کی خدمت کرنی پڑے۔ گھر کا پکوان لگاتے ہیں کہ عورت کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی انداز میں راضی کروانے کے لیے، چاہے وہ پڑھی لکھی ہو یا بغیر پڑھی لکھی ہو، پڑھی لکھی وہ آسمانی دنیا کی بھی ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گھر گرہستی کرنے کی عادت بنائے، اس لیے کہ عورت کے ہاتھ کا کھائے گا تو عورت کو محسن مانے گا اور کہے گا کہ اس نے مجھے پکاتی ہے، کھلاتی ہے۔ اگر وہ عورت کے ہاتھ کا نہیں کھائے گا، زماٹو کا کھائے گا، تو زماٹو کا دیوانہ بنے گا، عورت کا نہیں بنے گا۔ کیوں؟ جس کے ہاتھ کا کھائے گا اسی کا دیوانہ بنے گا۔ اسی لیے زماٹو کا دیوانہ بن جائے گا کہ زماٹو کو ایک آرڈر کرو، کھانا آ جائے، اور عورت کی پھر کبھی نخرے بھی برداشت نہیں کرے گا، وہ کہے گا جا تیرے نخرے میں ہوٹل سے منگا کھا لیتا ہوں۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ یار اگر میں کچھ بھی لڑوں گا تو ہماری عورت کھانا نہیں پکائے گی، یار نہیں کھائے کھاؤں گا کہاں سے، یہ ڈر تو رہتا تھا شوہر۔ اب کہے گا کہ تو نہیں تو اور کوئی، لے زماٹو کو ٹیپ کر کے بٹن دبایا، آرڈر آ گیا، کھانا بن۔ یہ ساری زندگیاں ایک دوسرے کے تعلق بنانے سے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کافی وقت میں نے لیا ہے آپ سے،
میں معذرت چاہتا ہوں، ایک مسلم سوسائٹی کی ایک اچھی تصویر دیکھنا چاہتا ہوں۔ برا لگا ہے، خراب لگا ہے، آپ سب میری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، گھر کا آدمی سمجھ کے معاف کر دیجیے گا۔ اور یہ سوچیے گا کہ کچھ لوگ ہیں جو ایسا بھی سوچتے ہیں، کئی قسم کی سوچیں سوسائٹی میں کام کر رہی ہیں، ایک مجھ کو بھی برداشت کر لیجیے گا۔ ایسے ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں، ایسا ایسا سوچتے ہیں۔ چلیے چند لوگوں کی سوچ کے درمیان میری بھی سوچ آ گئی، اچھی لگے ٹھیک، نہیں لگے آپ اپنے گھر میں ہیں، آپ اپنے گھر کے مالک ہیں، میں اپنے گھر کا کرایہ دار ہوں، دونوں صورتیں اپنی اپنی جگہ پر ہیں۔ آپ خوش رہیں، ہم بھی خوش رہیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔